حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردہ اچھوں کسے بندے دے باپ نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کسے فرد دے باپ نہیں، یا آپ کو اولاد کوئی نہیں، یا آپ کسے بچے دے باپ نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کسے مرد دے باپ نہیں، یعنی جیڑا حد بلوغت نو پہنچے ہوئے. یہ آیت اتری جناب حضرت زید بن حارثہ، یہ حضور دے صحابی نے، اور حضور انہاں پیار کر دیا ہے بندیاں سمجھیا یہ حضور دے پتر نے. حضور دی تے انہاں دی آپس اتنی گہری محبت آئی، لوگاں چے مشہور ہو گیا بھائی یہ حضور دے پتر نے، حضور دے صاحبزادے نے. تے حضرت زید دی شادی ہوئی آئی پہلی حضرت زینب نال، پھر انہاں دی نام بانے آئی. بعد جناب سرکار دو عالم نے ام المومنین حضرت زینب نال خود نکاح فرمایا. تے عرب معاشرے دے اندر اے مشہور ہو گیا، لو جی مسلمانہ دے نبی اپنے بیٹے دی بیوی نال نکاح کر لے. اللہ نے او لوگاں دی سوچ تروڑن واسطے رب نے قرآن دی آیت فرمائی بزید حضور دے منہ بولے بیٹے نہیں بنا کسے نے آکھئے بتوں میرا بپرا ہے. ان دے نال برا نہیں بندا، رشتہ نہیں قائم ہوندا. کسی نے بندہ ہے کہ تو ساڈا پتر ہے، پتر آکھن نال محبت ہو سکتی ہے لیکن وہ پتر نہیں بن سکدا، رشتہ نہیں بن سکدا. اللہ نے فرمایا تسی تے زید دی گل کر دیو، اساں کسے بھی بالغ مرد دا پیو حضور نو نہیں بنایا، کیونکہ یہ آپ دے شان دی خلاف ہے. اگر آپ دی اولاد جوان ہوندی، حد بلوغت تک پہنچ دی، تے لوگاں اے مینا مارنا با پہلے نبیاں دی اولاد نبی ہوندی آئی، انہاں دی اولاد نبی نہیں بنی. اساں اے مینا بھی نہیں کھان دیتا تے حضور دی ختم نبوت فرق بھی نہیں ہون دیتا. آپ دے جڑے بھی صاحبزادے ہوئے نہیں حد بلوغت تک نہیں پہنچے، بچپن دی حالت جی وشال فرما گئے. تے رب وحدہ لا شریک فرماؤں دے اے کسے بالغ مرد دے باپ نہیں. حضور حضرت زید دے تے ویسے ہی منہ بولے بیٹے نے، سکے آپ دے بیٹے نہیں. حد بلوغت تک وہ پہنچے نے حضرت زید لیکن وہ منہ بولے بیٹے نے. تے منہ بولا بیٹا کسے دا انج سکا پتر نہیں ہو سکدا، اور نہ وراثت شامل ہوندہ ہے، نہ جڑا نا محرمات قائم ہوندیاں نے جی میں سکے بیٹے دے محرم ہوندیاں نے چیزاں انج نہیں. تے رب وحدہ لا شریک نے کائنات والے نو دسیا ہے کہ اسی حضور دے بیٹے جوان اس وجہ تو نہیں ہون دیتے باقی دائی حضور دی شان وچ نہ فرق آ جاوے، اور حضور نو اولاد اس وجہ تو عطا فرمائیے باقی دائی حضور دے مقام وچ فرق نہ آ جاوے. لوگاں گلاں کرنی آئیاں بجڑے بھی نبی آئے نے انہاں دی اولاد چو کوئی نہ کوئی نبی ہوندہ ہا، تے حضور دے سکے پتر نے تے انہاں نو شان نبوت نہیں ملی. تے لوگ گلاں کر دے لیکن اللہ نے اس مقام تک نبی دا پتر جان ہی نہیں دیتا جتھے گل ہوئے، کیونکہ اللہ نے حضور نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجے. نال کے وضاحت بھی فرمائی میرے رب نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ. اے گل یاد رکھے با حضور رسول بن کے آئے نے. تے رسول ایک طبقے دا نہیں ہوندہ، رسول سارے جہانہ دا رسول ہوندہ ہے. تے اللہ قرآن چ لفظ لائے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آمینہ دلال سارے نبیاں دا خاتم بن کے آیا ہے، سارے نبیاں دا خاتم بن کے آیا ہے. نسے قطعی اللہ دے قرآن تو بعد تے اگر دلیل کوئی نہیں، ساریاں دلیلاں پیشاں رہ جاندیاں نا تے اللہ دے قرآن دی دلیل لگا ہوندی ہے. رب اپنے لا ریب بے عیب اور منزہ مبرہ کتاب چلا ارشاد فرما چھڑے لوگوں میں اپنے سونے نبی نو تخلیق ایک ساریاں تو پہلے رکھے ہے، تے اللہ فرمایا ہے میں بے ست ساریاں تو بعد چ رکھے ہے.
توجہ ہے آپ دی؟ آپ بالکل بے خوف و خطر تے محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 الشاہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس عنوان تے بہت سارے دلائل بہت ساری حدیثاں نقل فرمائیاں نہیں، میں انہیں چو چند ایک آپ دے گوش گزار کرانگا۔ اگر میں اپنے ٹائم کو 5-7 حدیثاں آپ کو سنا لینا، ایک بھی یاد رہ گئی تو میرا خیال ہے بڑی گئی۔ اتا جیڑا دوڑا ذہن ہے نا سبحان اللہ کھناڑا ایک بھی نہیں یاد رہنی، نہیں پورا ذہن بنا کے تو غیرت نڑا کو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پہلی حدیث پاک نقل کرتے ہیں دلائل النبوہ دے حوالے نار۔ راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈا تے عقیدہ نہ کتاب لکھن والے چ فرق ہے نہ حدیث روایت کرن والے چ فرق ہے۔ حدیث لکھن والا امام احمد رضا، حدیث دسن والا حضرت عمر بن خطاب، میرے نبی سرور دا یار آندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہن اے میرا نبی صحابہ نو گل پہ سنو دے، اے میرے صحابہ جدو آدم علیہ السلام کولو لغزش ہوئی نینو خطا کہہ سکنے ہاں، نینو غلطی کہہ سکنے ہاں، کیونکہ نبی دی شان نبی غلطی تو پاک ہوندے، نبی خطا تو پاک ہوندے۔ اللہ حضرت لغزش دے لفظ لائے نے، اللہ دا نبی، اللہ دا رسول، اللہ دا پہلا بندہ، اللہ دا پہلا بشر بنایا ہویا، رب دی بارگاہ 300 سال تک دعاواں کردا رہیا، یا اللہ مہربانی فرما دے، مہربانی فرما دے، مہربانی فرما دے۔ ایک دیہاڑے میرا نبی آندے آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، یا ربی اسالکا بحق محمد، اللہ دی بارگاہ چ آدم علیہ السلام دعا کی تھی، یا اللہ معاف فرما دے، صدقے بھی محمد فرما دے۔ اللہ دا نبی آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، میں نو حضور دے صدقے مروا دے۔ تے اللہ نے ارشاد فرمایا اے سونے آدم دسو اسی معاف تے فرما چھڑیا ہے، تینو معاف فرما چھڑیا ہے، 300 سال دا رونا کتھے، ایک باری یار دا نام لینا کیڑی شان والا۔ تو آڈے ورگا یا میرے ورگا بندہ نا 300 سال، ایک روایت 350 سال اللہ دا نبی دعاواں کردا رہیا ہے، رب وحدہ لا شریک درجہ قبولیت نہیں دیتی۔ ایک دیاڑے صرف یار دا نا آیا، رب اوے فرمایا آدم دعا قبول تے ہو گئی ہے، لیکن دسو تسا اس نانو کیویں پہچانے ہیں، اس نانو کیویں جانے ہیں؟ اجے میں دنیا تے بھیجے نہیں، اجے تے ڈیر سارا سفر ہے، اجے تے ڈیر سارا ویڑا ہے، اجے تے ڈیر سارے نبی آنے نے۔ اے آدم تو سچ آنے کائنات وچ مین ایڈا اور پیارا ہے کوئی نہ جیڑا آیا من دلال۔ اللہ فرما رہے ہیں صدقتا اے آدم ٹھیک آنے، ان دے نالو جہان اچ پیارا من ہو رہی کوئی نہیں، جیڑا پیارا من سونا محمد عربی ہے، میں ان دے صدقے تینو معاف فرما چھڑے ہے۔ تے اللہ فرماؤں دے ولولا محمد ما خلقتکا، اللہ فرماؤں دے ایک گل یاد رکھنا، اگر حضور نہ ہوں دے آج آدم بھی نہ ہوندا، ولولا محمد ما خلقتکا، اللہ فرماؤں دے، اللہ فرماؤں دے تے اللہ آدم علیہ السلام مولا فرماؤں دے اے میرے سونے آدم اگر انہوں میں تخلیق نہ کردا آج تیری ذات میرے سامنے نہ بیٹھی ہوندی، وَهُوَ آخر
الانبیاء من ذریتک، اللہ فرماؤندا ہے اے تیری اولاد چوں ختم نبوت دا تاج پا کے آوے گا۔ ایتھے کئی ہزار سال پہلے اللہ ختم نبوت دیاں گلاں پیا کر دے۔ میری گفتگو دی دوسری حدیث پاک پہلی تشریح آدم علیہ السلام نے فرمائی، میری دوسری حدیث دا عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرج کر دینے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی میرا نبی بیان کر دے، ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأہا، میرے نبی فرمایا جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے اللہ تورات نازل فرمائی، تورات میری اللہ دے نبی نو اللہ دے نبی نے کتاب پڑھی، وجد فیہا ذکر ھذل امہ، موسیٰ علیہ السلام نے جدو تورات پڑھی تے تورات دے اندر اللہ نے حضور دی امت دا ذکر فرمایا۔ اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ کتاب تورات ذکر حضور دے غلامہ دے، جنہاں ناز حضور دی غلامی تے کہہ لو سبحان اللہ۔ زمانہ موسیٰ علیہ السلام دا کتاب دا نا تورات نازل اللہ موسیٰ علیہ السلام تے کی تھی۔ اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ جدو کتاب پڑھیے گل تے آئی با اللہ دے نبی تے کتاب آئیے، شان بھی وچ موسیٰ کلیم اللہ دا ہوندا، ذکر بھی موسیٰ کلیم اللہ دی امت دا ہوندا۔ موسیٰ کلیم اللہ حیران رہ گئے، جویں جویں کتاب پڑھ دے گئے حیران ہوندے گئے، جیڑا صفحہ کھول دینے اوتھے یا یار دا نا آ جاندا ہے، یا یار دے کلمہ پڑھن والیاں دا نا آ جاندا ہے۔ وقال یا ربی، قال یا ربی انا اجدو فی الالواح، اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، یا اللہ کتاب میری ذکر کنا دا۔ موسیٰ کلیم اللہ دعا کر دے پہنے، یا ربی انی اجدو فی الالواح، یا اللہ حیرانگی اس گل دیئے کتاب میں دیتی ہوئی گلہ کنا دیاں پیا کرنے، کتاب میری گلہ اور نہ دیاں ہوندیاں پیانے، اور نیاں دیاں ہوندیاں پیانے، تے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا ہم الآخرون السابقون، اللہ نے فرمایا جنہاں پڑھدا پہ یہی پہلے نے یہی آخری نے، امت محمد موسیٰ علیہ السلام نو رب نے فرمایا یہی پہلے نے یہی آخری نے، تے اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ عرض کر دے، یا اللہ دل کر دے جنہ دیاں شانہ پڑھدا پیا اے فقیر میرے نا کر دے مین دے دے۔ رب نے فرمایا نانا اینا فقیرانو اساں محمد دی امت بنا چھڑے، میرا رب فرماؤں دے انہاں نو اساں حضور دا امتی بنا چھڑے، نہ انہاں تو بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ انہاں تو بعد کوئی امت آنی ہے۔ اگر کدائی مٹھا جا بھی شک ہوندا تے رب موسیٰ کلیم اللہ نو خالی نہ موڑ دا، ایڈا جی اللہ نبی ہے جندے نال ڈائریکٹلی ہم کلام ہوندا ہے۔ اللہ کہہ دیندا بس سن 47 تو بعد ایک اور امت آنی ہے، وہ تیرے نا کر چھڑ سا، یا ایک اور معاذ اللہ نبی آنا ہے ان دی وانڈ کے تین دے چھڑ سا۔ رب وحدہ لا شریک نے ایک گل کر کے کانیاں تے لولیاں تے لنگڑیاں تے لعنت دی مور لا چھڑیے، وہ کائنات ایک کوئی آخری نبی ہے او آمینہ دلال ہے، ایک کوئی آخری امت ہے او نبی دے کلمہ پڑھن والے نے۔ رب مہر لا چھڑیے ہن اور نبی کوئی نہیں آنا، اور امت کوئی نہیں آنی، اور رسول کوئی نہیں آنا،
میری گفتگو دی تیسری حدیث پاک بس ذہنہ دی توجہ میرے ال رکھے آجے ابن اساکر دے حوالے نال ابو ہریرہ روایت کر دے میرے نبی نے فرمایا لما خلق اللہ آدم خیر لی آدم بنیہ فجعل یرا فضائل بعضہم علی بعض قال فرانی نورا ساتیا من اسفلہم قال یا رب من هذا هذا ابنک احمد هو الاول هو الاخر میرے سونے نبی نے اپنی شانہ دسیاں تے شانہ بھی حضور دے حضور نے صحابہ وچ دسیاں کسے صحابی یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ نماز دے موضوع تے تقریر سناؤ وضو دے مسئلیاں تے تقریر سناؤ زکاة دے عنوان تے تقریر سناؤ میرے نبی دے صحابہ دا فتویٰ ہے سارے مسئلے آلی تقریر ایک پاس ہے ختم نبوت دا بیان ایک پاس ہے تائیں تے قوم دلیر ہو گئی تائیں تے ادارے دلیر ہو گئے تائیں تے جج دلیر ہو گئے ججانو پتہ ہے قوم وضو بھی نہیں جان دی ختم نبوت تے وڈا سارا مسئلہ ہے جج بھی ساٹھے بچوں نے جان دینے ایتے مولویاں نو تنکے ناڑان دینے زکاة دا مسئلہ سمجھائی جا ختم نبوت دا ڈھیر سارا اچھا مسئلہ ہے جج جان دے قوم پسند کر دیئے کسے نو کو جنوی کسے نو کو جنایا کھیا جاوے قسم با خدا ایمانداری نال کسے ایک محرم حسین دیو 5 کام دسے جاندے با حسین کیڑی شاید پارا دیتا ہے ججاں دی کی اوقات آئی ختم نبوت تے حملہ کر جاندے حسین پاک پہلا کام عزت قرآن تے پارا دیتا ہے یزید قرآن بدلنا چاہتا دوجا پارا نموس رسالت تے دیتا ہے یزید رسالت تے بارے غلط خیال رکھدا تریجا پارا شعر اسلام تے دیتا ہے اسلام نما لے ہونا چاہتا وہ بھی قانون اپنے پاس کرنا چاہتا لیکن حسین دسے ہے خبردار جتن تک نبی دا حسین موجود ہے قانون نما نہیں آوے گا آج بھی حسین دے خادمہ دسے ہے جتن تک اسی ہاں قانون نما نہیں آوے شاعر اسلام یزید وعدہ گھاٹا کرنا چاہتا حسین پھر میدان چایا مستورات مانو مان آکھو پھین نو پھین نہ آکھو انتا اس دور چرا ترجمہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے اے پہلی سوچ ہے یزید دیا لیکن میں صدقے علی دلال تو جاواں اس دور سونے حسین انہا سوچا دا سر وٹ کے سارے جہان آلیاں نو دسے آئے لوگو ماں ماں ہوں دیئے بھین بھین ہوں دیئے اگر میرا حسین میدان کربلا جنا جاندہ آج ماما دی تمیز ختم ہو جاندی آج بھیڑا دی تمیز ختم ہو جاندی نوہ دی تمیز ختم ہو جاندی میرے سونے حسین نے انہا چیزاں دے پہرا دیتا ہے آج بھی ضروری ہے حسینیو ہوئے گا جیڑا عزت قرآن واسطے نعرہ مارے حسینیو ہوئے گا جیڑا نموس رسالت واسطے نعرہ مارے حسینیو ہوئے گا جیڑا عزت اسلام واسطے نعرہ مارے حسینیو ہوئے گا جیڑا شاعر اسلام واسطے نعرہ مارے خبردار بڑا اٹھا جیا وقت آیا کھڑوتا ہے بڑا اٹھا جیا موڑ آیا کھڑوتا ہے جندہ دل کر دے اپنی چاہتے مطابق فیصلے مروڑ توڑ کے قوم دلاغو کر چھڑ دینے قوم ہفتہ پچھ دی ران دیئے فیصلہ کی میں دا آیا ہے فیصلہ کی میں دا آیا ہے حالانکہ ساتھوں قدینے نے پوچھیا چینی واد گئی ہے یا گھٹ گئی ہے ساتھوں قدینے نے پوچھیا پٹرول واد گیا ہے کہ گھٹ گیا ہے ساتھوں
کدینے نے پوچھیا چولاں دا ریٹ چڑھیا ہے یا گھٹیا ہے؟ اندا مطلب ہے سانو کھان والی ہر شے دا ریٹ موجود ہے، نہ علم ہویا نبی دے دین تے حملہ ہون والا معلوم نہ ہویا تے خبردار معلوم ہووے نہ ہووے 1450 سال بعد بھی حضور دے غلام اینا درد ضرور رکھ دینے، ساڑیاں چھاتیاں بھی چھلنی ہو جان وقت بھی نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرا سونا نبی فرماؤں دے آدم علیہ السلام نو جلا جدو اللہ پیدا فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے ہر آخری بندے تک آخری قیامت تک جیڑے جیڑے لوگ ہونے آئے اللہ سارے سامنے رکھ چھوڑے تے آدم علیہ السلام نو فرمایا ویکھ لو اے بندہ تہاڈی اولاد چاہے گا تے آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھیا سارے نبیاں نو بھی ویکھیا، سارے رسولاں نو بھی ویکھیا، سارے صحابہ نو ویکھیا، نبی دیال نو بھی ویکھیا، ہر بندے نو آدم علیہ السلام ویکھیا۔ فرانی نورن ساتیہ من اسفلہم، میرا نبی آگا ہے ہر بندے نو آدم علیہ السلام ویکھیا، لیکن جدوں میرے نور تے نظر پہ گئی تے آدم علیہ السلام حیران ہو کہ اللہ دی بارگاہ جاندے نے یا اللہ نور والا کون ہے؟ ہر نبی نو آدم علیہ السلام ویکھیا، ہر ولی نو ویکھیا، لیکن جدوں نبی دے نور تے نظر پئی ہے سارے جو نکھیڑ نبی دا نورا، سارے جو آلہ نبی دی ذات ایویں تے تاجدار بریلی ترجمہ کر کے دس گئے نے لوگوں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا جو سرے عرش صدیوں چمکتا رہا، جو سرے عرش صدیوں چمکتا رہا ہے وہ وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب سے کچھ نہیں ہوتا ایمانداری نال تے غیرت نال پڑھ لو سب سے اولا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، اللہ حضرت آندے نے ایک نبی آیا دوجا اوس علاقے چھایا تریجا اوس علاقے چھایا، اتھے اس نبی دا قانون اتھے اس نبی دا قانون اگلے علاقے اگلے نبی دا قانون، لیکن جدوں ساڈا نبی آیا وقت سارے جہان ایک کوئی قانون چلے آئے، او قانون حضور دے دین دا ہے، وقت سارے نبیاں دی رسالت، وقت سارے نبیاں دا کلمہ جاری کیتا ہویا، وقت سارے نبیاں دی شریعت ختم ہو گئی، ایک کوئی شریعت چلی تے تا قیامت چلتی رہ گئی، تا اللہ حضرت فرماتے نے بجھ گئی جس کے آگے
سبھی مشالیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات شہر مدینہ حضور نے فجر دی جماعت کرونی جماعت چ بندیاں دا رش ہو جانا باہر مائیاں دی لین لگ جانی جیڑی مائی آئی گڑا چایا مسیح تکے کھڑو گئی لین لگدیاں جانی سارے مدینے دیاں مائیاں پانی بھر کے لے ہونا مسجد نبی کے لین لگ جانی جویں حضور نکلنا مائیاں آکھنا سونیا وچ انگل ڈوبی جاویں وچ ہاتھ ڈوبی جاویں پتہ نہیں پانی ٹھنڈا ہوندا یا پانی گرم ہوندا حضور نے نانا کرنی ہاتھ لائی جانا حضرت عمر دا مزاج تن بتائے تھوڑا جا اسلام دے بارے سختا انہاں کیا سویرے سویرے ٹھنڈا پانی لے کے آ جاندیاں جے حضور نو تکلیف ہوندی ہے مائیاں کیا او تے جاننیاں لیکن جس پانی یار دا ہاتھ لگ جاوے اللہ سارا شفا بنا چھڑدا ہے ایک چشمہ سکندر ذوالقرنین تلاش کردا رہا ہے جس چشمے دے بارے لوگ مورخین آندے نے کہ جناب خضر علیہ السلام اس چشمے تو پانی پیتا ہے جیڑا اس چشمے تو پانی پی لے بندہ مرنا نہیں انہوں آب حیات آندے نے جیڑا ایک گھٹ لال ہے موت قیامت تک نہیں ہوندی اللہ حضرت آندے نے او چشمہ پتہ نہیں لبسی یا نہ لبسی آؤ میں دسنا جن کے تلووں کا دھون حیات بے حیات جن کے تلووں کا دھون اللہ حضرت فرماتے نے چشمہ پتہ نہیں کتنا دور ہے لیکن جس پانی نال ساڈا یار پیر دھوندا ہے جن کے تلووں کا دھون حیات بے حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی سب سے ایک باری ایمانداری نال پڑھو تو صحیح سواد ضرور آوے گا سب سے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہے اپنے دور دی اللہ حضرت گل کر رہے نے ساڈے ورگے مسکین گناہگار بندے ویکھے ساڈے ورگے کم عمل بندے ویکھے لیکن سینے چ یار دا عشق ویکھیا لوگ ڈردے ودے آئے اوے ساڈا کی بننا ہے سانو کون پار لنگاوے گا تے اللہ حضرت فرمایا اوے فقیرا او ڈریا جنا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دی اللہ حضرت ہی سمجھ آ رہے نے جیڑے ہون سوچ اور معاملات بنے ہوئے نے قاری صاحب ایڈا بڑا اعلان ہویا ہے وقت دا چیف جسٹس ہے ادارے ایک پاسے نے ساڑھے کانڈ پچھے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہویا بڑے گا کیا اللہ حضرت دس گئے نے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا
موڑ سمجھا دینا آلہ حضرت آندہ ہے کسے نال ایم پی اے کھڑا ہے کسے نال ایم این اے کھڑا ہے کسے نال ادارہ کھڑوتا ہوئے کسے نال اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے کسے نال مال کھڑا ہویا ہے کسے نال پیسہ کھڑا ہویا ہے کسے دی 100 کلہ زمین ہے کسے کول بار دا ویزا ہے ساڑھے نال کون کھڑا ہویا ہے تے اللہ حضرت آندے نے خبردار یہ سوچ بھی نہ لے آنا بے قصوں کا سہارا نبی سب سے اونج شابہ دوہاڑے بھی بالکل نہ ہلے آئے سب سے آلہ بھی سب سے آلہ یہی حدیث دا ترجمہ ہے اللہ دا نبی آدم علیہ السلام جدو حضور نو ویکھیا تے رب دی بارگاہ چرج کی تھی میں ساری قوم ویکھ لئیے نور آڑا کونے تے رب نے فرمایا قالا یا ربی من حاضا حاضا ابن کا حمد اللہ نے فرمایا حیران نہ ہو اے تیری اولاد جو آوے گا نا اندہ احمد ہو الاول ہو الاخر ساریاں نالو پہلے بنایا ہے ساریاں نالو بعد گھلنا ہے میں شان حضور دے تواری جاواں بنایا پہلے کوئی بندہ اے نہ کہ بس سونا ساریاں نالو پیچھے بنے آئے تے ساریاں نالو بعد گھلے آئے بشان میں دستی رہے بیان میں دستا رہے میرے نبی نو رب پہلے بھی گھل سکدا لیکن رب دی غیرت گوارا نہیں کر دی بس آڈے یار تو بعد کوئی یہ بندہ کہ اور نبی ہونا ہے اسائیں جدہ نبی گھلے آئے ہونا ہر بندہ آکھے گا ہونا اور کوئی نہیں ہونا ہونا قیامت تک ہی کوئی نعرہ بجے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے سونے نبی دے شان اگلی حدیث پاک امید ہے تساں سنی ہوئے لیکن میں پہلی باری پڑھیے تے میں زندگی چ پہلی باری بیان پیا کرنا حضرت جابر بن عبداللہ آپ روایت کر دینے میرے نبی نے فرمایا لفظ میری اوقات تو اچھے نے میں کوشش کرانگا اپنی سادہ قوم نو سادے لفظیں سمجھا جاواں میرے نبی نے فرمایا بینا کتفا مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین میرا سونا نبی آندے توجہ میرے جابر بن عبداللہ روایت کردہ ہے میرے نبی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دے دو موڑیاں دے درمیان بینا کتفیا دو موڑیاں دے درمیان اللہ عبارت لکھی ہوئی ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین یعنی جیڑا آدم نو ویکھے انہوں پہلے پتہ ہونا چاہیے ایک محمد بھی ہونا ہے تے ہونا آخری نبی بن کے ذوق سے بول سکتے ہیں سبحان آدم علیہ السلام دے ایڈا بڑا آلہ مسئلہ کیڈا بڑا مسئلہ جیڑا آدم علیہ السلام دے موڑیاں دے درمیان اللہ ایک بینر لایا یا ہر پڑا نالا ایک گل یاد رکھ لے نبی ہونا بھی آخری بن کے اگے حدیث پاک میرے نبی دا صحابی حضرت کعبہ حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماؤں پہلے ساریاں تو پہلے قیامت آلے دیڑے ساریاں تو پہلے جیڑا جنت دی زنجیر کھڑکاوے گا ان دا نام محمد الرسول اللہ ہے میں سادے لفظیں موڑ سمجھا دینا
آیا ساریاں تو آخری جنت ساریاں تو پہلے یہی تو شان ہے جندے تو موسیٰ کلیم اللہ دے ہے کتاب میں پڑھیا امت آنا ساریاں تو پہلے لیکن قیامت آلے دے ساریاں تو پہلے حساب بھی ساڑھے ہی ہونا ہے یعنی رب محمد دے محمد رہ گئے حضور دی امت نال اینا پیار کردہ ہے جیڑے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دفن ہوئے ہوئے آئے او پہلے امتاد لوگ کھڑے ران گے رب فرماوے گا پہلے میرا یار آوے نال یار دے یار آ جاوا آئے ساریاں تو آئے ساریاں تو بعد جان اٹھاں گے ساریاں تو پہلے نبی دا یاراں دے ساریاں تو پہلے جڑا جنت دے بوئے دی زنجیر پھڑے گا اون دا نام سونا محمد عربی ہونے تے اگے میرے سونے نبی دا یاراں دا ہے او لے قیامت آلے دے ہر بندے نہ پاک ہو جاوے گا یہی لاہے کے یہی سابق کے یہی اول یہی آخر ہے اگے آپ فرماؤں دینے انہو کانا من ولدکا شعوب و شعوب اللہ فرماؤں دے اسا تو آٹی امت جو قبیلے بھی بنائے خاندان بھی بنائے قومہ بھی بنائیاں آ راجے آ گجرے آ گوندڑے آ شیخے آ مغلے قبیلے بھی بنائے ہر شے بنائی ہے لیکن اللہ سونا فرماؤں ہے قبیلے وڈی دے رانگے قومہ وڈی دیاں رانگیاں بندے وڈی دے رانگے انج نہیں ہو سکتا یار وڈی جاوے اسا جنو یار بنایا ہے وہی آخری نبی بن کے آیا ہے اون دا نام اسا زمین تے محمد رکھیا ہے عرشاں تے احمد رکھیا ہے محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے نبی فرمایا اوح اللہ تعالیٰ الہ یعقوب اللہ یعقوب علیہ السلام الوحی فرمائی دے اللہ فرماتے انی عباس من ذریتکا ملوکن و انبیاء عباس النبی الحرمی اللہ نے یعقوب علیہ السلام نو وحی فرمائی دے پروٹوکول دیتا اللہ فرمایا اسا تیری اولاد جو بادشاہ بھی لے آواں گے نبی بھی لے آواں گے تیری اولاد جو نبی بھی ہون گے تیری اولاد جو بادشاہ بھی ہون گے بڑے بڑے مقام والے بندے ہون گے آخر تے ایک نبی آوے گا وَهُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء ان دے تو بعد تصور بھی نہیں ہونا بڑے بڑے ملوک ہونگے بڑے بڑے انبیاء ہونگے سے میرا نبی سونا فرماؤ دے یعقوب علیہ السلام نو اللہ فرمایا تیرے تو بعد آخر چک نبی آوے گا جن دی قوم دوبارہ بیت المقدس نو تعمیر فرمائے گی مورخین علماء نے لکھیا ہے حضرت عیسیٰ تے جناب امام مہدی دے ظہور تو بعد ایک باری دوبارہ ایمان آلے مومنان دا گروہ بیت المقدس جاوے گا انہوں دوبارہ تعمیر کرے گا دوبارہ مسجد اقصی تعمیر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دے نال کھلو گے اوتھے بھی یہی نعرہ مارل گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک وقت آوے گا خبر حضور دیتی ہوئی ہے ایمان آلے جو وقت ایک گروہ پیدا ہوئے گا جیڑا مسجد اقصی کھو کے دوبارہ تعمیر کراوے گا علماء دی تعمیر کر دینے امام مہدی ظہور عیسیٰ علیہ السلام ظہور امام مہدی دے وقت ایک مومنہ دا گروہ دوبارہ مسجد اقصی تعمیر کراوے گا اگے خطیب بغدادی حضرت انس بن مالک تو روایت کر دینے ہیں
آپ فرماتے نے حضور نے ارشاد فرمایا لما اسرا بی الی السماء قربنی حتی کان بینی و بینہ اگے اللہ سونے دا حبیب آدھا ہے معراج والی رات میں سیر کرائی گئی پھر اللہ نے مینوں اپنے قریب کیتا اینا قریب کیتا کعبہ قوسین او ادنا تھوڑا جا بھی پاسا نہیں بچیا وچ تھوڑی جی نہیں بچی تھوڑا جا بھی وچ سفر نہیں بچیا بالکل قریب ہو گیا وقال علی یا محمد رب فرمایا توجہ میرے ال پچھلیاں ساریاں حدیثاں شان والیاں ایندے چ اللہ خیری فرما چھوڑی اللہ فرماوندا ہے معراج والی رات میرے نبی نو کول بلا کے نیڑے کھلار کے بالکل قریب کر کے ایک محب اپنے محبوب کولوں پیا پوچھدا ہے ایک یار دوجے یار کولوں پوچھدا ہے قال علی یا محمد رب فرمایا اے میرے حبیبا حل غموں کا تین کوئی غم تے نہیں کدائیں تین اے غم تے نہیں بس تین ساریاں نالو آخر تے بھیجے ہے کہ میرے نبی فرمایا قل تو لا نہیں یا اللہ من کوئی غم نہیں کدائیں تین تیری امت دا غم تے نہیں نہیں یا میں سمجھا نہیں سکیا یا تسی سمجھ نہیں سکے ڈھیر بندہ جن دے نال محبت کرے اون دے نال قربت ہو جائے اینی او اگلا جن دے نال ملاقات ہوندی پئی ہے جن بڑے چاواں نال سدیا ہا او بندہ پریشان ہوئے تے وات یار یار کولوں پوچھے خیر تے ہے کیوں پریشان ہو سفر دی پریشانی ہے کھانا نہ صحیح پکایا میری کو مہمان نوازی مسٹیک ہو گئی ہے اے لوگ نے تے خدا اپنے یار کو پوچھدا پیا حل غموں کا سونے ایتھے آ کے بھی کیوں پریشان ہے کدائیں تیرے ذہن وچ اے تے نہیں با میں تین ساریاں تو آخر وچ گلے نبی فرمایا قل تو لا نہیں یا اللہ من کوئی غم نہیں کدائیں غلاماں دا غم تینو میں صدقے نبی دے رب تو جاواں رب فرمایا سونیا ایک دائیں تین غم تے نہیں با تیری امت نو آخر وچ گھلے آئے تیری امت نو آخر وچ گھلے آیا اللہ سونا فرماوندا ہے نہیں یا اللہ من انج دا کوئی غم نہیں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اپنے غلاماں نو دس دے اپنے غلاماں نو دس دے میرے کول لفظ کوئی نہیں میں ترجمہ کیویں کر جاواں میرے رب نے فرمایا غلاماں نو دس دے انہاں نو آخر وچ تاں گھلیا با تجھے رسوا ہوندے نے تے ہوندے ران میرے یار دے امتی انہاں دے منہ تے رسوا نہ ہو جان سمجھائن دی کوشش کرنا آج میں بھی تقریر کرا تے دسنا موسیٰ کلیم اللہ دے امتیاں کیتا آنج ہویا عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں آنج کیتا تے ہویا فلانیاں مچھیاں پھڑیاں ہویا فلانیاں گال نہ منی تے باندر بن گئے فلانیاں گال نہ منی تے تختہ الٹیا گیا میرا رب فرماوندا ہے میں انہاں آخر تاں گلے انہاں دی گل کران والا کوئی نہ ہووے میں موڑ بھی نہیں سمجھا سکیا آج جدوں بھی تقریر ہوندی ہے لفظ اعلیٰ حضرت دے میرا قصور ہے میں صرف ترجمہ پیا کرنا پہلی امتوں جب گناہ کرتی اعضاء کٹ جاتے شکلیں بدل جاتی چہرے بدل جاندے گھر اجڑ جاندے فرشتے تھلوں پھاڑ کے اتاں لے جاندے ہیں اتوں مدیاں کر کے سٹ دے آئے تے چتاں گلے آئے بدوجے انہاں دے منہ تے رسوا ہو جانتے خیرے اے رسوا تجھیاں دے منہ تے نہ ہونا اللہ حضرت آندے نے اوے حیا کر جاؤ خدا
یار نال کنا پیار کردا ہے خدا اے چاہندا ہے میرے حبیب تے حبیب رہ گئے میرے حبیب دی امت دا بندہ بھی دوجے دے منہ تے رسوا نہ ہو جاوے میں نبیاں نال ملیا وصلو علی ربہم اے گل ہوندی پئی ہے مسجد اقصی نبیاں نال ملاقات ہوئی منبر بچھایا گیا حضور تشریف فرمانے دعوت جبرائیل دینی خطیب نبی شان حضور دے پڑھو تھوڑا جا سمجھ لو مسجد اقصی جہڑی آج شہید ہوئی پئی ہے نبی نبی رسول رسول مجمع انبیاء دا 1,26,000 بندہ سارے نبی حضور کی زیر صدارت نقابت فرائض حضرت جبرائیل دے رہے دعوت دن دن ابراہیم علیہ السلام آؤ تقریر کرنی ہے موضوع کی ہے حضور دی شان آدم علیہ السلام جی تشریف لے آؤ موضوع کیے حضور دی شان ہاں میں پڑھ دینا اگے رب دی شفت و ثنا کی بغیر سرتوں ہی فقال ابراہیم پہلی تقریر کیتی جناب ابراہیم ثم موسیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کیتی ثم داؤد پھر حضرت داؤد علیہ السلام ثم سلیمان ثم عیسیٰ سارے نبییں تقریر کیتی تے اینڈ تے پھر تن پتہ ہے مین خطیب ہوندا ہے ثم ان محمدا پھر حضور آئے کمال نے قسم خدا دی کیڈی ٹور ہوئی ہونی ہے جلے حضور ممبر تے چڑھے ہونے تے نبیاں دی شان تے نبیاں دے نعرے تے نبیاں دی محبتاں حضور ممبر تے چڑھے تے حضور سرکار نے صفت و ثنا کیتی تے میرے نبی نے گفتگو ایتھوں شروع کیتی فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین الحمدللہ اللہ مینوں سارے جہانا واسطے رحمت بنا کے گلے نبی دے تقریر دے پہلے لفظ حضور نے فرمایا وقافۃ للناس بشیرا و نذیرا سارے نبی کسے علاقے کسے گروہ کسے طبقے کسے قبیلے دے ہے میرا نبی اپنی شان پہ بیان کرتا ہے فرمایا مینوں اللہ سارے جہانا واسطے نبی بنا کے گلے ہے میں دوزخ تو ڈرین والا میاں جنت دی بشارت دین والا میاں وانزل علی الفرقان فیہ تبیان لکل شیء اللہ میرے تے قرآن نازل فرمایا ہے ہندے چ اللہ ہر شے دا بیان فرمایا ہے وجعل امتی خیر امت اوتھے بھی حضور سان نہیں بھلے وات میں سمجھے نا مجلس آئی نبییں دی محفل آئی نبییں دی اکٹھا نبییں دا ہر نبی نبوت دی شان بیان کر رہے ہیں قسم سے خدا میرے نبی پہلے نمبر دے اپنی شان بیان فرمائی کہ حضور نے تقریر ختم نہیں کی تھی فرمایا خبردار میں بھی شان آ رہا کہ میرے امتی بھی شان آ رہا اے پوچھ کے ملاد کر دل کر لئیے حضور پوچھے تھے یہاں اپنی امت کی بات کر لو تقریر دی موقع یہی مرحمت للعالمین میں سارے جہانہ دا نبیاں میں جنت ونڈن والا میں دوزخ تو بچین والا تقریر ختم ہو گئی میں قرآن لے والا گفتگو ہو گئی کائنات ماں خطیب کوئی نہیں جمعیا جیڑا ایڈی پر مغز تقریر چون لفظ مکا چھڑے وقت میرے نبی نے فرمایا وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس میرے نبی فرمایا میں پر جیڑے میں خدا امتی دیتے نے وہ بھی سارے چوچوڑ کے دیتے فقال ابراہیم تقریر کیتی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا گل سن ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے لفظ سنے جے ابراہیم علیہ السلام کھڑے تے آپ نے فرمایا میں نہیں پتا انہاں دا انداز کیڑا سونا ہونا ہے وہ تقریر سنی تے پورا سمندر کوزے چ بند کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری لفظ بولے 70 خطبہ دیتا فرمایا یہ گلاں سن کے تے مڑ فیصلہ ہویا اے افضل ہے بلے با بلے خدا دیا بندے یہ ایڈی ساری گل ہے
1,24,000 بندے کیتی ہے تقریر کرن والے نبی گفتگو کرن والے رسول آخری خطبہ دیتا میرے نبی تے میرے نبی شان بیان کیتی اپنی ساری تقریراں سن کے ابراہیم علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں اے بھائی اللہ ہے 1,24,000 پیغمبر دی تقریر سن کے ابراہیم تے فیصلہ کردا ہے اے حل ہے تین اپنے فیصلے محمد عربی نظر نہ آیا ابراہیم علیہ السلام اے حل ہے بھائی اے حل ہے اے حل ہے اے حل ہے اے سونے اے لاجواب اگے اللہ سونے دا بھی فرماتا انتہا الی صدری صدرہ اگے اللہ سونا میں صدرہ لے گیا